جی ابو شیخ ادنان میرا صاحب. سوال یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی میں ایسا ہوتا ہے کہ 4-5 بھائی ہوتے ہیں تو بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کو پڑھاتا ہے لکھاتا ہے، بعد میں کچھ اختلاف ہو جاتا ہے تو جی وہ کیا بڑے بھائی ناراض ہو کر وہ بولتا ہے کہ میرا پیسہ واپس کرو، جتنا ہم تم کو پیسہ لگائے ہیں، حالانکہ وہ احسان کی نیت سے ہی پڑھاتا ہے، یہ معلوم ہے، تو کیا وہ پیسہ واپس کرنا ہے واجب ہے وہ چھوٹے بھائی پر یا واجب نہیں ہے؟ یہ سوال پوچھنا ہے. یس جو بھائی نے. ہاں جی جی اگر واضح. کسی نے کسی کے اوپر احسان کیا ہے، اس کو کھلایا پلایا ہے یا پیسہ دیا ہے یا پڑھایا ہے، کوئی بھی احسان کیا ہے، اب بعد میں جب اسے غصہ آتا ہے اور وہ احسان جتلاتا ہے تو یہ بہت جی بڑا گناہ ہے. احسان کر کے اس کو جتلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ رب العالمین 3 طرح کے لوگوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، نظر رحمت نہیں کرے گا. انہی تینوں میں سے ایک کون ہے؟ المنان. جی المنان کہتے ہیں کہ احسان کر کے جتلانے والا. بہت سارے لوگوں کی اوچھی عادت ہوتی ہے کہ وہ جذبات میں آ کر کے احسان تو کر دیں گے کسی کے ساتھ، لیکن جب جیسے ہی جہاں پر کہیں انہیں غصہ آیا، کوئی چیز ان کی طبیعت کے خلاف گئی، فوراً وہ احسان جتلائیں گے. ایسے جی آدمی کے لیے اتنی بڑی وعید ہے، گویا کہ احسان جتلانا یہ کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ جی تعالیٰ کی نظر رحمت سے ایسا آدمی محروم ہو جائے گا. تو پہلی بات یہ جی کہ احسان جتلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. دوسری بات یہ کہ اگر وہ مطالبہ کرتا ہے کہ میں نے جو تم پر خرچ کیا ہے وہ مجھے واپس لاؤ، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ العائد فی ہبتہ کالکلب الذی یعود فی قیئہ. اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز ہبہ کر دیتا ہے، ظاہر ہے ہبہ احسان ہی ہے، اگر کوئی جی چیز آپ کسی کو ہبہ اور ہدیہ کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، بعد میں اس کو مانگتے ہیں، تو یہ ایسے ہے جیسے کوئی کتا قے کرے اور قے کر کے پھر دوبارہ اس کو کھا لے. تو یہ جی بھی کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے سے مثال دی، اور کتے سے جہاں پر بھی مثالیں دی گئی ہیں یہ مقام ذم ہے، تعریف کرنے کے لیے نہیں بلکہ برائی بیان کرنے کے لیے دی گئی ہے. تو لہٰذا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے اگر کوئی آدمی کسی کو دے کر کے پھر مانگتا ہے. تو اگر وہ من باب الاحسان دیا ہے تو ہاں، اگر اس نے قرضہ دے کر کہہ کر کے دیا ہے تب تو مانگ سکتا ہے، لیکن اگر اس نے احسان کیا ہے تو نہیں مانگ سکتا. ہاں جی تو ابو شیخ اس ادنان. میں ایک اور. ہاں جی اس میں یہ سوال بنتا ہے کہ تو وہ چھوٹا بھائی اسے بول سکتا ہے کہ ہم تم کو واپس نہیں کریں گے، تم کچھ بھی کرو، ہم واپس نہیں کریں گے، تم نے احسان کی نیت سے ہم پر خرچ کیا تھا، ہم نہیں دیں گے، ایسا بول سکتے ہیں نا؟ بالکل اگر وہ احسان کی نیت سے دیا تھا تو بول سکتا ہے. لیکن ایک بات یہاں پر اس مسئلے کا ایک پہلو اور بھی ہے، وہ جی یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے تو آپ کا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ آپ احسان سے دو. دیکھیے دونوں جی آدمیوں کی ذمہ داریاں طے کی گئی. جو احسان کر رہا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جتلائے نہ، وہ مانگے نہ، یہ اس کی ذمہ جی داری ہے. دوسرے والے کو کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من احسن الیکم فکافئوہ. اگر کوئی جی تمہارے ساتھ کوئی خیر کرے، کوئی بھلائی کرے، کوئی احسان کرے تو تم اس کا بدلہ دو. اگر اس کا بدلہ تم نہیں دے سکتے ہو تو کم سے کم اس کے لیے دعا کرو. تو دعا جی کرنا بھی اس کے ساتھ احسان ہے. تو دعا کرو، اتنا کرو کہ آپ کو لگنے لگے کہ اس نے جتنا احسان کیا تھا میں نے اتنا دعا دے دیا. تو احسان کا بدلہ برائی سے نہیں دینا ہے. جی تو اس لیے دونوں باتیں یاد رکھیں، احسان کرنے والا اس کو جتلا نہیں سکتا، مانگ نہیں سکتا. جو جس پر احسان کیا گیا ہے وہ اس کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دے، نہ کہ وہ جو ہے ہمارا یہ فتویٰ سن کر کے اکڑ جائے اور کہے کہ جاؤ ہم جو کرنا ہے کر لو، ہم کچھ نہیں کریں گے. اس کو نرمی کے ساتھ بتلا دے کہ بھائی آپ نے احسان کیا تھا، انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور جب موقع پڑے گا تو میں بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ احسان ہی کروں گا. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے. جی اگر سے بھائی کے پاس ہے تو اگر لوٹا دے تو افضل ہے، اگر دیتا ہے تو اپنی مرضی سے. بھائی لوٹانا وہ مانگنے کا حقدار ہے ہی نہیں. دونوں جی باتوں کو الگ الگ آپ سمجھیں. وہ مانگنے جی کا حقدار نہیں ہے. جو سامنے والا ہے
وہ احسان کا بدلہ احسان سے دینے کے لیے کہا گیا ہے، تو ظاہر ہے جب وہ اس کے پلٹ کر کے اس کے اوپر احسان اگر کرتا ہے تو یہ بالکل افضل ہے، بہت اچھی بات ہے.